آپ کو یاد ہوگا اس پہ جب ان کا چہرہ سامنے آیا، پاکستان کے لوگوں کو، پاکستان کے ان باسیوں کو جنہوں نے قربانیاں دی ہیں، تو سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔ باقاعدہ آرمی چیف کا نام لے کر کے انہوں نے کہا کہ مجھ سے انہوں نے کہا کہ فضلو کو ڈیزل مت کہو، آرمی چیف کو بھی نہیں مانا انہوں نے، مطلب وہ اتنے ہینڈسم چل رہے ہیں آپ کے خیال میں، مطلب کیا چاہ رہے ہیں پھر وہ؟ میں آگے پورا سوال نہیں کروں گا، آپ خود سمجھ گئے۔ ہینڈسم، پہلی بات تو یہ ہے کہ یاد ہوگا کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے کیا ارشادات فرمائے تھے آج سے جب وہ دور حکومت میں تھے ہمارے بنگالی بھائیوں کے لیے۔ آپ کو رانا ثناءاللہ صاحب نے مریم صفدر روان صاحبہ کے بارے میں کیا کہا تھا، اور اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے بی بی صاحبہ، بی بی مرحوم صاحبہ کے بارے میں جو ارشادات مسلم لیگ نون کہتی رہی۔ خواجہ صاحب نے مولانا فضل الرحمان کو ڈیزل کا نام انہوں نے دیا تھا، راجہ پرویز اشرف صاحب کو راجہ رینٹل کا نام خواجہ آصف نے دیا تھا، اور اس کے علاوہ بہت سارے جو القاب ہیں یہ خود ہی دیتے رہے ہیں۔ تو آج اگر ایک بندہ جو مطلب کیا کہتے ہیں نا، دین کے پیچھے چھپ رہا ہے یا اسلام کے پیچھے چھپ رہا ہے اور اسلام کے نام کے اوپر سیاست کر رہا ہے اور لے اگر ڈیزل کے پرمٹ رہا ہے، تو اس کو آپ کیا کہیں گے؟ مجھے یہ بتا دیں کوئی۔ اچھا، دوسرا آپ یہ دیکھیں کہ جب مقصود چپڑاسی کے اکاؤنٹ سے پیسے نکل رہے ہیں، جب گول گپے والوں سے، ریڈی والوں سے پیسے نکل رہے ہوں، سر محل سامنے آئے ہوں، اور یہ تو یہ وہ کہتے ہیں نا کہ دبئی ٹاورز نکل آئے ہوں، اور جو کہتے تھے کہ ہمارے تو انگلینڈ کیا پاکستان میں بھی کوئی ہمارے ایسٹس نہیں ہے، وہ سب آج ساری قوم کے سامنے آ چکی ہیں۔ پھر بھی آپ لوگ اگر بولے تو سر آپ کے خیال میں یہ ملک میں گڈ گورننس کی نشانیاں نہیں ہے کہ گول گپے والا بھی اتنا امیر کر دیا انہوں نے، پاپڑ والا بھی اتنا خود مختار کر دیا انہوں نے کہ وہ ارب پتی نکلے؟ یہ تو گڈ گورننس کی نشانیاں نہیں ہیں؟ آپ اگر آپ کو گڈ گورننس رکھ دیں تو واللہ تو ایسے گورننس جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر میرے خیال میں مثال ہوگی۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔